अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मरहबन बिअउदतिकुम अय्युहा तुल्लाबुल किराम इला दर्सिल हदीस मिन जदीद फहियकुमुल्लाह व अकरमकुमुल्लाह व ज़ादकुमुल्लाह शरफन व इज़्ज़ा। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व अतम्मिम बिल खैर। रब्बि सह्हिल व यस्सिर व ला तुअस्सिर अलैना या मुयस्सिर कुल्लि असीरिन। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक से मिशकातुल मसाबिह के सिलसिला दुरूस का ये एपिसोड नंबर 61, सबक नंबर 61 आपके सामने है। और हदीस ज़ेर मुताला 1967 से 1980 इंशाअल्लाह हमारे ज़ेर मुताला हैं और फोकस तर्जमे पे होगा। इसी तरह हस्बे मामूल जो काबिल वजाहत इबारात हैं उनकी वजाहत करेंगे और हदीस की सनादी हैसियत की भी निशानदेही की जाएगी। वमा तौफ़ीक़ुना इल्ला बिल्लाह। आते हैं हदीस की जानिब बराह रास्त किताब मिशकातुल मसाबी से और देखते हैं किताब सयाम के सिलसिले में रोज़ों का चैप्टर था जो हमारे गुज़िश्ता असबाक के हवाले से हम जानते हैं कि और किताब सयाम के सिलसिले में ही ये अबवाब आ रहे हैं, मुख्तलिफ अहकाम व मसाइल पर मुश्तमिल हैं। अब ये रोज़ों का बयान है। इसमें पहली हदीस अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से ये हमारे सामने मौजूद है 1967। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल जन्नता तुज़ख़्रफ़ु लिरमज़ाना, बेशक जन्नत जो है वो सजाई जाती है, उसे मुज़य्यन किया जाता है रमज़ान के लिए। रमज़ान मिन रअसिल हौल इला हौलिन, पूरे साल में, मिन रअसिल हौल यानी साल की इब्तिदा से, इला हौलिन काबिलिन आइंदा आने वाले साल तक, यानी पूरा साल। काला, फिर आपने फरमाया फ़ैज़ा कान अव्वल यौमिन मिन रमज़ाना, तो फिर जब पहला दिन होता है रमज़ान का, रमज़ान से हब्बत रीहुन, तो हवाएं उठती हैं या हवा चलती है तहतल अर्श, अर्श के नीचे, मिन वराकिल जन्ना, जन्नत के पत्तों में से, यानी जन्नत के जो दरख्त हैं उनके पत्तों में से हवा चलती है। हाँ जी, अलल हूरिल ईन, जो हूरे ईन तक पहुंचती है। ठीक है जी, हवाएं चलती हैं, हूरे ईन तक पहुंचती हैं, जैसा कुरान मजीद में जिनका जिक्र हुआ, वहूरुन ईन उनका अमसाल लुअलुल मकनून, जैसा कि छुपे हुए मोती हैं वो हूरें, उन तक ये पहुंचती हैं, ये हवा पहुंचती है अल्लाह के अर्श के तले चलने वाली। फयकुलना, तो वो कहती हैं जी, एनी प्रॉब्लम? फयकुलना, तो वो हूरें कहती हैं, या रब, ए हमारे परवरदिगार, इजअल लना मिन इबादिका अज़वाजन, कि ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, मुकर्रर कर दे हमारे लिए अपने पाकीज़ा बंदों में से, अज़वाजन हमारे शौहर, हमारे खामद बना दे अपने पाकीज़ा नेक बंदों में से। कर्रो बेहिम आयुनुना, कर्रो बेहिम आयुनुना, कि हमारी आंखें उनसे ठंडी हों, यानी उन शौहरों से हमारी आंखें ठंडी हों। व तकर्रो आयुनुहुम बिना, और उनकी आंखें हमारे साथ हमारी वजह से ठंडी हों। तो ये भी नेमत जो है ये मिलेगी जिसका तज़किरा रमज़ान मुबारक के हवाले से हुआ है। रवल रवल बहकी अल अहादीस सलासा, इमाम बहकी ने ये तीनों हदीसें जिक्र की हैं फ़ी शुअब ईमान, शुअब ईमान में ये हदीस भी और इससे ऊपर जो पहले दो गुजरी हैं वो हदीसें भी, तीनों के बारे में इमाम साहब ने एक ही हुक्म जो है वो एक ही बार जिक्र कर दिया है। ऊपर वाली दोनों और नीचे ये हदीस अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने तीनों को जिक्र किया शुअब ईमान में। तो बहरहाल हस्बे मामूल जैसा कि आपको इल्म है कि शुअब ईमान में इमाम बहकी की जो हदीस हैं वो कम ही हैं कि जो मेयार सेहत को पहुँचे। वल्लाहु आलम। हदीस आज़ा की सनद भी ज़ईफ़ है, इसलिए सनद में वलीद बिन वलीद रावी मुख्तलफी है, जबकि उसका ज़ईफ़ होना ज़्यादा राजे है। तो इस एतबार से ये हदीस अहले इल्म के यहाँ हदीस ज़ईफ़ ठहरी। वल्लाहु आला व आलमु बिस्सवाब।
آگے آتے ہیں 1968 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مرفوع اللہ کے نبی سے مروی ہے، انہ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغفر لامتہ، کہ معاف کر دیا جاتا ہے آپ کی امت کو، فی آخر لیلۃ فی رمضان، رمضان کی آخری رات، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ طبعا ڈیفینیٹلی وہی لوگ ہیں جن کی معافی ہوتی ہے جنہوں نے رمضان المبارک کو اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے مکمل یعنی محنت کے ساتھ اگودو کے ساتھ گزارا ہوتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آہیا لیلۃ القدر، کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس کے بارے میں یہ خوشخبری ہے کہ آپ کی امت کو معاف کر دیا جاتا ہے رمضان کی آخری رات میں، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، لا، نہیں، ولیکن العامل، اور لیکن جو عامل ہوتا ہے، مزدور، ورکر، انما یوفا اجرہ، بے شک وہ پورا پورا دیا جاتا ہے اپنا اجر یعنی اپنی مزدوری، اذا قضا عملہ، جب وہ اپنا عمل جو ہے وہ پورا کر لے، یعنی جو کام اس کو سونپا گیا ہو جب اس کو پورا مکمل طور دیانتداری سے جب اس کو ادا کر لے تو اس کو پورا پورا اس کا اجر دے دیا جاتا ہے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ تو 1968 یہ حدیث ہے۔ حدیث یہ بھی ضعیف ہے اس لیے کہ سند میں ہشام بن ابی ہشام متروک راوی ہے، ہشام بن ابی ہشام۔ تو حدیث میں الفاظ ولیکن العامل انما یوفا اجرہ اذا قضا عملہ، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا ترجمہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن جب کام کرنے والا اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اسے یعنی مزدور تو اسے پورا پورا اجر دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ رمضان لیلۃ القدر کی بات نہیں، بلکہ رمضان المبارک جب ختم ہو جائے تو ہر صاحب ایمان شخص جو ہے اس کو اللہ کی طرف سے یہ پروانہ پیمانہ ملتا ہے۔ تو بہرحال حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں، ضعیف ہے، لیکن جیسا کہ دیگر صحیح روایات میں رمضان المبارک کی جو اپنا ثواب اور اجر اور برکات اور ثمرات بیان ہوئے ہیں، ذکر ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص اس رمضان کو مکمل صحیح طریقے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے اصول کے لیے ادا کرتا ہے، گزارتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پہلی حدیثیں ہم نے صحیح پڑھی ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اور اسی طرح من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور اسی طرح ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی صغیرہ گناہوں کا بھی ذکر نہیں، نہ ہی کبیرہ گناہوں کا، عموم ہے، اللہ کی رحمت سے یہ دور نہیں کہ بڑے گناہ بھی جو ہیں اس میں اللہ معاف کر دے اپنی رحمت سے۔ آگے آتے ہیں حدیث کتاب الصیام ہی کے سلسلے میں، جو نیا باب آیا یہ بھی بڑا اہم ہے اس اعتبار سے کہ آئے دن جب بھی رمضان آتا ہے تو اس سلسلے میں عام جو اسلامی ممالک ہیں ان میں رؤیت ہلال کا جب کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، تو کہیں ایک ہی ملک میں چاند جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایک میں نظر نہیں آتا، اور بعض جو ہے کہ ملک میں عید مناتے ہیں، دوسرے لوگ عید نہیں مناتے۔ الفصل الاول اس اعتبار سے یہ بڑا اہم ہے۔ پہلی فصل ہے عن ابن عمر، پہلی حدیث 1969 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصوموا حتی تروا الہلال، کہ تم نہ روزے رکھو یہاں تک کہ تم دیکھ لو چاند کو، یعنی رمضان کا آغاز نہ کرو یہاں تک کہ تم چاند کو کلیئر بالکل دیکھ لو، ولا تفطروا، اور نہ تم روزے روکو یعنی افطار کرو، بند کرو، حتی تروہ، یہاں تک کہ تم اس کو چاند کو دیکھ لو، یعنی پہلا چاند رمضان کا ہے اور دوسرا شوال کا۔ ان غم علیکم فاقدروا لہ، ان غمہ، تو اگر بادلوں کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ کیا ہو، ابر آلود ہو، فین غمہ علیکم، اگر معاملہ تم پر ابر آلود ہو، یعنی بسا اوقات آسمان جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا، تو چاند جو ہے وہ ہوتا ہے حقیقت میں جو طلوع ہو جاتا ہے، لوگ دیکھ نہیں پاتے، فقدروا لہ، تو پھر اس کا یعنی اندازہ کر لو اس مہینے کا، فقدروا لہ،
फक़्दुरू लहू, तो महीने का अंदाज़ा कर लो। क्या मतलब कि उसको पूरा कर लो, जैसा कि दीगर रिवायात में मुराद है कि अकमिलू अल इद्दत थलासीना, जैसे आगे आ रहा है। वफ़ी रिवायत, और एक रिवायत में है, क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अश्शहरु तिस्अ व इश्रूना लैलतन, महीना जो है वो 29 रातों का भी होता है, यानी 29 दिनों का। ठीक है जी, 29 दिनों का भी हो सकता है। जो है महीना, यानी चांद जो है इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 29 का भी होता है। अशहर तिस्अ लैलतन फला तसूमू, लिहाजा तुम रोजे ना रखो यहाँ तक कि हत्ता तरऊ, यहाँ तक कि उस चांद को तुम देख लो। फ़ैन गुम्मा अलैकुम, और अगर तुम पर मामला अबर आलूद हो जाए, यानी आसमान पर बादल हैं और तुम पर अबर आलूद हो जाए मतला, तो फिर क्या है, फ़ाक मिलू अलिद्दत थलासीन, तो फिर तुम, यह है इसकी तफसीर, फ़क़्दुरू लहू, जो ऊपर अल्फाज आए हैं। फिर क्या करो, फ़ाक मिलू अलिद्दत थलासीन, तो मुकम्मल कर लो 30 दिन पूरे। ज़ाहिर है कि 30 दिनों से तो ज़्यादा नहीं ना, जो है वो बढ़ सकता महीना है। 30 दिन तक ही होता है इस्लामी महीना। इसलिए 29 का भी हो सकता है और 30 का भी। 29 में अगर मामला पर आलूद हो जाए और शक पड़ जाए कि पता नहीं चांद तलू हुआ है या नहीं, इस पर इस बात को फोकियत दो, एक उसकी गिनती पूरी कर लो, ताकि कमी के बजाय अगर इजाफा हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक हो गया जी। 1969 हदीस में अल्फाज, फैन गुम्मा अलैकुम, मतलब है तो अगर मामला, यानी अगर मतला पर आलूद हो तो बहरहाल बाकी मामला क्लियर है, हदीस का मफहूम क्लियर है। आगे हदीस आती है 1970। अन अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूमू लिरुयतिही, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजे रखो तुम, यानी रमजान की इब्तदा करो तुम, लिरुयतिही, चांद को देख कर, वाफ्तिरू लिरुयतिही, और रोजों को बंद करो, यानी इफ्तार करो, मौकूफ कर दो, लिरुयतिही, चांद को देख कर। मुराद ये है, पहला रमजान का चांद है और दूसरा शवाल का। इन गुम्मा अलैकुम, तो अगर तुम पर अबर जो है वो, अब अगर मतला अबर आलूद हो, आकमिलु इद्दता शाबान थलासीना, तुम शाबान के महीने की जो तादाद है 30 दिनों की, वो पूरी कर लो। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये भी, इसका भी मफहूम वही उसी हदीस का है। तो मालूम हुआ कि रोज़ा रखने और छोड़ने के लिए चांद को असल में यार बनाया गया है। सूमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही, चांद जिस इलाके में नजर आ जाए उसमें रोजा शुरू कर दो, और अगर नजर ना आए तो रोजा शुरू ना करो। इसी तरह शवाल का चांद नजर आ जाए तो ईद मना लो, अगर नजर ना आए तो ईद ना मनाओ। तो असल चीज कसवट्टी वो क्या है शरीयत में, वो चांद है। ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास हदीस है 1971। अन इब्न उमर, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से ये रवायत है, क़ाल, वो कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना उम्मतुन उम्मियतुन, बेशक हम एक अनपढ़ उम्मत हैं। अनपढ़ उम्मत यानी जो कि लिखने पढ़ने से ना आशना हूँ, उसे उम्मी कहते हैं। ला नक्तुबु, जिसकी आगे वजाहत है, ला नक्तुबु, ना हम लिख सकते हैं, वला नहसिबु, और ना हम हिसाब किताब कर सकते हैं, वला नहसिबु। अशहरु हाकदा, ये कहकर आपने ये फरमाया, ये किया, शहरु हाकदा व हाकदा व हाकदा, महीना ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक है जी, ये महीना जो है वो इस तरह और इस तरह भी होता है। वह अक़दल इबहाम फ़ित्तालिसा, और तीसरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि जो अंगूठा है उसको आपने बंद कर लिया। इसी मरतबा आपने अंगूठे को बंद कर लिया। वह अक़दल इबहाम फ़ित्तालिसा, यानी आपने दोनों हाथों की उंगलियां बाहर निकाली ना, तो वो 5 और 5 10 हो गए। और फिर आपने 2 बार हाथों को बुलंद किया, तो 10 और 10 20। और तीसरी बार आपने क्या किया कि तीसरी बार भी हाथों को उठाया, उंगलियां खोली पांचों पांचों, लेकिन फिर आपने अंगूठ जो है एक हाथ का वो बंद कर लिया। ये पूरी 29 उंगलियां हो गई।
2 बार पहले और तीसरी बार 10, 10, 20 और 20, 9, 29। तो आपने फरमाया कि 29 दिनों का भी रोज़ा होता है। आपने इशारे अपना महीना आपने इशारा हाथ के इशारों से हाथों को उठाकर फरमाया। सुम्मा काला, फिर आपने फरमाया इशारो हाकदा वहाकदा वहाकदा। शहर जो महीना है ये इस तरह और इस तरह का भी होता है, यानी इतनी तादाद में भी होता है। क्या मतलब? यानी तमाम सलासीन। आपने जो दोनों हाथों की उंगलियां हैं वो 3 बार मुकम्मल खोली और हाथों हाथों को उठाकर आपने सहाबा के सामने उनको शुमार किया और फरमाया कि ये इस तरह भी महीना होता है, 29 का भी और पूरे 30 दिनों का भी। यानी मर्रतन तिस्अतन व इशरीन, एक बार आपने 29 उंगलियां जो हैं वो सहाबा के सामने रखी। व मर्रतन सलासीन, और एक बार 30 की 30, यानी 3 बार हाथों को दोनों को उठाया और उसमें अंगूठे को बंद नहीं किया। तो आपने एक मरतबा 29 का और एक मरतबा 30 का हाथों के साथ इशारा करके जिक्र फरमाया कि कोई बहाम न रहे। ठीक हो गया जी। हदीस में अल्फाज इन्ना उम्मतुन उम्मीयतुन, इनको अंडरलाइन कीजिए इन अल्फाज को। इसका मतलब कि हम उम्मी यानी अनपढ़ लोग हैं, जमात हैं। मगर ये बेतबार अक्सर के है ना कि कुल के, जैसे जैसे कहा ना नानु इन्ना उम्मतुन उम्मीयतुन, ज़ाहिर है कि सारी उम्मत तो अनपढ़ नहीं है। लेकिन आपने वहाँ उस वक़्त जो सूरत हाल थी वो ये थी उस वक़्त के हिसाब से। और नजूम के कवायद पर अमल करना हमारा काम नहीं, बल्कि हमारा अमल रोयत चांद से मुतल्लिक है। तो आपने ये बात वजाहत फरमाई। हम हिसाब किताब नहीं करेंगे, ना करते हैं। हम लोग जो हैं वो हम चांद को कसवट्टी बनाकर उसी पर अमल करेंगे। चांद को देखेंगे, नजर आ गया तो ठीक है, नहीं ना सही, उसी को हम बुनियाद बनाएंगे। और जो उस वक़्त नजूम के सितारों के मामलात, ये जो असूल और कवायद वज़ा किए हुए हैं या साइंसी, उन पर अमल करना, यानी चांद देखो ही नहीं और बस सिर्फ सितारों को और उनकी गर्दश को देख लो, तो ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है रुयत चांद से मुतल्लिक, रुयत हिलाल से मुतल्लिक, वो देखेंगे हम और उसी को हम बनाएंगे बुनियाद रोज़ा छोड़ने की और रोज़ा रखने की। आगे हदीस है हमारी 1972। वन अबी बकर आता रदी अल्लाह अन्हु, अबू बकरा रजी अल्लाह अन्हु से बड़ी मारूफ रिवायत है ये। काला कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाहरा ईदिन, ईद के 2 महीने, ला यनकुसान, ये कम नहीं होते, रमज़ान व जुल्हिज्जा, एक रमज़ान और एक जुल्हिज्जा। हो गया जी बात। एक रमज़ान भी ईद का महीना है, यानी उसके बाद ईद आती है शवाल के शुरू में ही, यकम शवाल को। वजुल हिज्जा, और जुल हिज्जा का महीना भी ईद का महीना है, यानी 10 जुल्हज को ईद होती है, यौम नहर को। कहते हैं कि ये दोनों महीने कम नहीं होते। क्या मतलब? अब इसका इसमें अहले इल्म की मुख्तलिफ आरा हैं और बड़ी मारूफ आरा जो हैं वो 2 हैं। शाहरा ईद लायन कोसान है, ये दिन में रखिएगा। ईद के 2 महीने कम नहीं होते, नाकिस नहीं होते। इमाम अहमद रहमहुल्लाह का एक मारूफ कौल है इस बारे में। वो कहते हैं कि एक ही साल में ये 2 माह कम नहीं होते। मतलब ये है इमाम अहमद रहमहुल्लाह के यहाँ, वो कहते हैं एक ही साल में ये दोनों महीने, कौन से? रमज़ान और जुल्हिज्जा, यानी ईद के, ये कम नहीं होते। क्या मतलब कि अगर एक 29 दिनों का है तो दूसरा 30 दिनों का होगा। दोनों 29 29 के नहीं हो सकते एक ही साल में। ये ध्यान में रखिएगा, ये इमाम अहमद रहमहुल्लाह का कौल है। शहरा ईदिन ला यनकुसान रमज़ान वज़ुल हिज्जा। से पूछा जा सकता है इस इम्तहान में, क्या मतलब है इसका? दोनों महीने ईद के, हिज्जा रमज़ान, ये कम नहीं होते, यानी एक ही साल में दोनों 29 29 के नहीं हो सकते। अगर एक 29 का तो दूसरा जरूर 30 का होगा। हो गया जी। अच्छा, इमाम इसहाक रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि इन दोनों माह का सवाब कम नहीं होता। इन दोनों महीनों का मुराद ये है, कम नहीं होते, दिनों की कमी की बात नहीं है, बल्कि इन दोनों
مہینوں کے ثواب اور اجر کا معاملہ ہے یہاں، کہ ان دونوں مہینوں کا اجر کم نہیں ہوتا، یعنی اجر پورا ملتا ہے اگرچہ دونوں شمار میں کم ہوں، اور یہی قول زیادہ درست ہے۔ یعنی اگر یہ دونوں 29 کے ہو جائیں یا ان میں سے ایک 29 کا ہو تو یہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے کم نہیں ہوں گے، اجر پورا ہی ملے گا۔ یعنی یہ ذہن میں رکھے کوئی شخص کے 29 دن کے روزے رکھے ہیں تو پتہ نہیں ایک دن جو 30 دن کا جو مہینہ ہوگا اس میں ثواب زیادہ ہوگا کیونکہ ایک روزہ زیادہ بنتا ہے۔ بھئی یہ تو 29 دن کا بھی مہینہ پورا مہینہ ہے، اور اس کے بھی اتنے ہی، خواہ 30 دنوں کا ہو یا 29 دنوں کا ہو، دونوں کا ثواب اور اجر جو ہے وہ ایک ہی جتنا ہوگا۔ امام اسحاق جو ہیں ان کا یہ زیادہ قول معلوم ہوتا ہے امام احمد رحمہ اللہ کے قول کی نسبت۔ ہو گیا نا؟ آگے ہمارے پاس ہے 1973، ابو ہریرہ رضی ابان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، کہ کبھی بھی تم میں سے کوئی پہلے رمضان سے، تم میں سے کبھی بھی کوئی رمضان سے پہلے بصوم یوم او یومین، ایک یا دو روزے نہ رکھے، الا ان یکون رجل، مگر یا سوائے اس کے کہ کوئی آدمی کانا یصوم و صومن، شروع سے ہی اس کا معمول ہے کہ ہر مہینے کے آخر میں شروع ہونے سے پہلے آخر پر وہ ایک یا دو روزے رکھتا ہے، الا ان یکون رجل، مگر یہ کہ آدمی کوئی معمول کے مطابق کانا یصوم و صوما روزہ رکھتا ہو ان دنوں میں، وہ رکھ سکتا ہے، فلیصم ذلک الیوم، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ وگرنہ اگر معمول نہیں ہے تو خاص اس اعتبار سے کہ چونکہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو میں شوال اپنا شعبان کے آخر میں ایک یا دو دنوں کا روزہ رکھوں اس کے استقبال کے لیے، تو یہ ایسا ہرگز کوئی نہ کرے۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے ایک یا دو دن کا روزہ بھی نہ رکھے، یہ کہ معمول کے مطابق اگر کوئی روزہ رکھتا آ رہا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے کوئی فردی روزے رہتے ہوں تو وہ کہے کہ رمضان سے پہلے پہلے میں ایک یا دو دن میں یہ روزے رکھ لوں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ رمضان کے استقبال کے لیے بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کا کوئی نہ ذکر ہے، نہ اس کا کوئی اس کی دلیل ہے، نہ اس کا کوئی ثواب اور اجر ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث الفصل الثانی، دوسری فصل اس باب کی، باب رؤیت الہلال کے بارے میں دوسری فصل، اور اس میں یہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پہلی 1974 حدیث، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواہ ابو داؤد و ترمذی، جب شعبان کا آدھا یعنی آدھے دن گزر جائیں، یعنی 15 دن، جب شعبان نصف ہو جائے یعنی آدھا ہو جائے، آدھا باقی رہ جائے، تو فلا تصوموا، تو پھر تم بعد میں یعنی 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو۔ یہ حدیث ہے 1974 حدیث، اس کا کیا مطلب ہے کہ روزے نہ رکھو، کیوں نہ رکھو؟ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اس عبارت کو انڈر لائن کیجئے پوری حدیث کو۔ تو بعض یہ مراد لیتے ہیں کہ عام لوگوں میں نفل اور فرض مل جانے کا وسوسہ نہ پیدا ہو، شعبان کے روزے بھی رکھنا ضروری ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ ممانع جسمانی طور پر کمزور لوگوں کے حق میں ہے، ذہن میں رکھ لیجئے۔ اذا انتصف، کیوں روکا گیا 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے؟ ایک تو یہ کہ 15 شعبان کے بعد جو روزے رکھیں گے وہ آگے ملیں گے جا کر رمضان المبارک میں، آگے رمضان شروع ہو رہا ہے جو کہ رکن ہے، فرض ہے، اور یہ جو ہیں نفلی ہیں، کہیں اشتباہ نہ ہو جائے کہ دونوں روزے جو ہیں وہ بعض لوگوں کے ہاں وہ ایک ہو جائیں ان کے نزدیک۔ شعبان کے روزے بھی رکھنا ضروری ہیں رمضان کی طرح، اس لیے وہ نہ رکھیں، فرق کریں، یہ نفلی ہیں اور جو رکھنا چاہے وہ 15 شعبان سے پہلے پہلے رکھ لے۔ اور دوسرا یہ مفہوم ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو، پہلے پہلے رکھ لو تاکہ رمضان المبارک کے جو روزے فرضی ہیں ان کے بارے میں انسان جسمانی طور پر کمزور نہ ہو جائے۔
یہ زیادہ مفہوم جو ہے وہ صحیح لگتا ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب، اس لیے روکا گیا ہے۔ باقی جیسا کہ یہ پہلے ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی کے کوئی روزے رہتے ہیں پچھلے، کوئی نذر کے روزے، کفارے کے روزے، یا یہ ہے کہ کوئی فردی روزے، تو وہ بالکل اس کو رکھنے چاہیے پہلا رمضان آنے سے پہلے پہلے، وہی نہیں آخری دنوں میں بھی رکھ سکتا ہے، شعبان کے بعد بھی۔ اور اسی طرح اگر کوئی معمول نہ ہو کسی کا تو وہ بھی رکھنے میں کوئی حرج نہیں، واللہ عالم۔ تو 1974 حدیث، ہاں جی، السلام علیکم سر۔ جی جی وعلیکم السلام۔ سر میں نے تدریس بھی کروانی تھی۔ کیا کروانا تھا؟ میں نے تدریس پریزنٹیشن دینی تھی، تدریس کروانی تھی۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ کلاس میں کریں؟ کب آپ کب سننا چاہیں گے؟ وہ تو اب آپ کر لیں اس کو، کلاس کا جو اصل ٹائم ہے اس میں تو ممکن نہیں ہوگا، کب کیونکہ کریں وہ گے تو پھر؟ کب میں کر کے بھیجوں؟ بس وہ آپ ویسے اپنے گھر میں ہی وہ اس کو اپنا ڈیلیور کریں اور ریکارڈ کر کے مجھے بھجوا دیں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو وہ جو پریزنٹیشن ہے وہ میں نے بھیج دی ہوئی ہے آپ کے ٹھیک ہے، واٹس ایپ نمبر ٹھیک ہے، پر۔ ٹھیک ہے، وہ بھی بہتر میں ہے، بھیج دوں گی، شکریہ۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ 1974 حدیث ہم نے پڑھ لی۔ آگے 1975 حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احصوا ہلال شعبان لرمضان، کہ رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کو شمار کرو، یعنی کا مطلب کہ شعبان جو مہینے کی گنتی ہے دنوں کی، ان کا حساب رکھو اور ان کو سمجھنے میں جاننے میں اہتمام کرو، تاکہ رمضان المبارک وقت پہ صحیح چاند طلوع ہوتے ہی شروع ہو اور کسی کا کوئی روزہ مس نہ ہو، کیونکہ یہ رمضان کے روزے فرض ہیں، رکن ہیں۔ واسو ہلال شعبانہ، شمار کرو تم شعبان کا چاند، مراد یہ ہے کہ دن شمار کرو اور چاند کا بھی حساب رکھو، چاند طلوع ہوا ہے کہ نہیں ہوا، رمضان کے لیے اہتمام۔ یہ حدیث حسن ہے، تو بعد نے سند میں ابو معاویہ مدلس اور رانن کی بنا پر اس کو ضعیف بھی کہا ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ لیکن حدیث کا جو موضوع ہے یا اس میں جو ذکر ہوا ہے جس بارے میں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں اس کی اہمیت کے بارے میں۔ شعبان کا مہینہ جو اس کو شمار کرنا چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے تاکہ صحیح وقت پر کوئی روزہ رہ نہ جائے۔ تو سند میں ابو معاویہ مدلس اور رانن کی بنا پر بعض نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ تو رمضان کی خاطر شعبان کے دنوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، نہ ہی کسی کا اختلاف ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے 1976، وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، ما رأیت النبی، میں نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاں جی، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یصوم و روزہ رکھتے، شہرین متتابعین دو مہینوں کے مسلسل، اللہ سوائے شعبان و رمضان، شعبان اور رمضان کے دونوں مہینوں کے، رواه ابو داود و ترمذی و النسائی و ابن ماجہ، حدیث بھی صحیح ہے۔ امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ جمیعا نے اپنی اپنی کتب حدیث میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حدیث کی سند صحیح ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کے بعد اس کے بظاہر معارض ہے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے۔
تو وہ اس حدیث کے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے بالکل مخالف بظاہر نظر آتی ہے۔ وہ کیسے؟ جس میں یہ ہے کہ جو کوئی تم سے یہ بیان کرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا اور کسی مہینے میں پورے روزے رکھے ہیں تو اس کی تصدیق نہ کرنا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ جو کوئی آپ سے یہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے بھی پورے روزے رکھے ہیں، پورے مہینے کے، تو ان کی تصدیق نہ کرنا، ان کو سچ نہ ماننا۔ لیکن یہاں میں سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ 2 مہینوں کے مسلسل آپ روزے رکھتے ہوں سوائے شعبان اور رمضان کے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بھی پورے روزے رکھے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے بظاہر یہ معارض آگے شاید آ جائے وہ حدیث، وہ احتیاط اسی میں ہی ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کے بعد روزہ نہ رکھے، جیسا کہ پہلی حدیث میں آ چکا ہے، کیونکہ اس مسئلہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے لے کر اب تک اس میں اختلاف رہا ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ وہ آدمی نہ رکھے بغیر ضرورت کے۔ جی آگے ہمارے پاس حدیث آ گئی ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے۔ قال وہ کہتے ہیں من صام الیوم الذی یشک فیہ، جس شخص نے روزہ رکھا اس دن الذی یشک فیہ جس میں روزے کے بارے میں شک کیا جاتا ہو، فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تحقیق اس نے ابو القاسم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ رواه ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ یہ تمام محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث، شک دن کا روزہ، تو اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو عبادت جو ہے وہ شک کی عبادت نہیں ہوتی، وہ کلیئر جو یقینی ہو وہی شک وہی قبول ہوتی ہے اور وہی انسان کو کرنی چاہیے۔ مفہوم ہے اس حدیث کا، اس میں کوئی شک نہیں اور نہ ہی کسی کا اس میں اختلاف ہے۔ باقی یہ ہے کہ حدیث کی جو سند ہے وہ صحیح نہیں، ضعیف ہے۔ حدیث صحیح ہے، البتہ بعد نے اسے ضعیف کہا ہے اس لیے کہ سند میں ابو اسحاق عن اور حدیث کے شواہد بھی ضعیف ہیں۔ ہو گیا جی، بعد نے کہا ہے لیکن میں حیث المفہوم باقی حدیث صحیح ہے، کوئی شک نہیں اس میں، سند کے اعتبار سے زیادہ امکان ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ 1978 1978 وانی بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں جا اعرابی ان کے ایک ریگستانی بدوی آیا، دیہاتی شخص، النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال تو کہنے لگا انی رأیت الہلال کہ بے شک میں نے چاند دیکھا ہے، یعنی ہلال رمضان، رمضان کا چاند مراد وہ لے رہا تھا، میں نے دیکھا ہے۔ فقال تو آپ نے فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ قال نام کہتا ہے ہاں۔ قال آپ نے پھر پوچھا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نام کہنے لگا ہاں۔ قال آپ نے فرمایا یا بلال، اے بلال، اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کر دو، ان یصوموا غدن، کہ وہ صبح روزہ رکھیں، رواه ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و دارمی ہو۔ تمام جو محدثین ہیں، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہم اللہ جمیعا نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ اس کا مفہوم جو ہے وہ کلیئر ہے کہ ایک آدمی کی شہادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ اعلان کر دو۔ یہ حدیث جو ہے یہ مرسل ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں ارسال ہے، مگر بعد نے اسے صریح ضعیف بھی کہا ہے۔
اہل حدیث کا یہی مسلک ہے، ایسی حدیث کے مطابق اگر یہ حدیث ضعیف ہے، رمضان کا چاند ایک عادل شخص کی گواہی ہی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اہل حدیث کے ہاں علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ رمضان کا چاند ایک آدمی عادل ہو صاحب ایمان تو اس کی گواہی سے ثبوت آئے، ثبوت جو ہے وہ ثبوت مل جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ جبکہ امام مالک، امام لیث اور امام اوزاعی اور امام ثوری رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے بھی دو مردوں کی شہادت ضروری ہے، عید کی طرح، عید کے چاند کی طرح اس کی بھی ان علماء کے نزدیک، امام مالک، لیث، اوزاعی، ثوری وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی دو مردوں کی کم از کم شہادت ہوگی تو پھر جو ہے وہ اپنا روزہ جو ہے وہ رکھا جائے گا، رمضان شروع کیا جائے گا۔ واللہ عالم۔ بہرحال علماء الحدیث کہتے ہیں کہ ایک آدمی عادل ضابط صاحب ایمان کی گواہی پر روزہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں ترا الناس الہلال، لوگوں نے چاند دیکھا، اخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ترا الناس الہلال کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے، ترا الناس الہلال یہ معنی ہے اس کا، لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے فاخبار تو میں نے خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انی رائی تو کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، خود از خود میں نے اس کو دیکھا ہے چاند کو، اسامہ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر روزہ رکھا، وہ امر الناس بصیام ہی اور لوگوں کو بھی حکم دیا روزہ رکھنے کا لوگوں کو بھی حکم فرمایا۔ ابو داود و نسائی اور امام ابو داود اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور ترا الناس الہلال اس کو انڈر لائن کیجئے کہ لوگوں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے، تو یہ حدیث بھی دلیل ہے علماء اہل حدیث کی، اور یہ صحیح ہے کہ ایک ہی شخص جو ہے اس کی اطلاع پر جو ہے رمضان کا روزہ وہ شروع کیا جائے گا۔ اسی فصل ہے الفصل الثالث، باب رؤیت الہلال، چاند دیکھنے کے بارے میں جو باب ہے اس میں 1980 1980 عائشہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ تحفظ دیتے یعنی آپ اہتمام فرماتے، من شعبان، شعبان کے مہینے کے بارے میں جو آپ اہتمام فرماتے، یعنی شعبان کے دنوں کی گنتی کے بارے میں آپ اہتمام فرماتے، ما لا یتحفظ عن غیرہ، جو کہ نہیں تحفظ فرماتے یعنی اہتمام نہیں کرتے تھے شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کا، ثم یصوم پھر آپ روزہ رکھتے، لرؤیت رمضان، رمضان کا چاند دیکھ کر، فین غمہ علیہ اور تو اگر مطلع بر آلود ہو جاتا آپ پر، عدہ ثلاثین یومن پھر آپ مہینے کی 30 دنوں کی گنتی پوری کرتے، ثم صواما تو پھر آپ روزہ رکھتے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد روا ابو داود، ایسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ تحفظ من شعبان کا مطلب ہے شعبان کی گنتی کا پورا اہتمام فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مفہوم میں پہلے بھی حدیث آئی ہے، لہٰذا یہ اہتمام کرنا چاہیے، اور حدیث یہ بھی صحیح ہے۔ یہ تحفظ من شعبان، اس کو انڈر لائن کیجئے۔